بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج مرخہ 14 اگست 2025 مارکیٹ بند ہے۔ جشن آزادی انڈیپینڈنس ڈے بہت بہت مبارک سب کو۔ میں آپ کو انشاءاللہ کچھ خبریں شیئر کرتا ہوں۔ کل کی مارکیٹ کا ایک اندازہ لگانے کی کوشش کریں گے کہ کل کی مارکیٹ ہماری آج کی خبروں کے حساب سے یا پھر کل کے خبروں کے حساب سے، آنے والے خبروں کے حساب سے کیسی رہے گی۔ اور میں آپ سے یہ بھی بتانے کی پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ مارکیٹ میں کریکشن کب آ سکتی ہے۔ یہ میرے ساتھ آپ رہیں، انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں۔ آج کی خبر ہے، اسٹیٹ بینک نے معیشت کی صورتحال کو مثبت قرار دے دیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان SBP نے بدھ کو جاری اپنی پہلی مانیٹری پالیسی رپورٹ MPR میں کہا ہے کہ برسوں کی معاشی اتار چڑھاؤ کے بعد پاکستان استحکام کے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ میں اسکرین پہ لگا دیتا ہوں، آپ پڑھ لیجئے گا، اچھی خبر ہے مارکیٹ کے لیے۔ ایک دوسری خبر ہے، وزیر خزانہ صاحب کی طرف سے کہتے ہیں کہ ستمبر کے آخر تک IMF وفد کی آمد متوقع ہے۔ جائزہ مکمل ہونے پر $1 ارب کی تیسری قسط متوقع ہے۔ اس میں انہوں نے آگے جا کے بہت اچھی ایک بات کہی ہے جو آپ سنیں۔ انہوں نے بتایا کہ آئندہ اقتصادی جائزے کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ پالیسی ریٹ میں مزید کمی کے امکانات کا ذکر کرتے ہوئے کہا، یعنی کہ انٹرسٹ ریٹ میں اوسط اور بنیادی مہنگائی میں کمی آئی ہے، اس لیے رواں سال جو جاری ہے مزید کمی کا امکان ہے، یعنی کہ انٹرسٹ ریٹ کم ہو سکتے ہیں۔ وزیر خزانہ کے مطابق اس وقت پالیسی ریٹ یعنی کہ انٹرسٹ ریٹ 11% ہے اور یہ اسٹیٹ بینک اور مانیٹری پالیسی کمیٹی کا دائرہ کار ہے۔ تاہم ذاتی طور پر وہ سمجھتے ہیں کہ کمی کی گنجائش موجود ہے، مطلب آگے جا کے انٹرسٹ ریٹ میں کمی آ سکتی ہے، جو کہ مارکیٹ کے لیے بڑا پازیٹیو ہے۔ PSX کے لیے ایک اور شاندار اور پازیٹیو خبر، مقامی غیر ملکی زر مبادلہ اور سینئر آن سیکیورڈ موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگز CAA1 تک بڑھا دی۔ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی کا کہنا ہے کہ ریٹنگ پاکستان کی بہتر ہوتی بیرونی پوزیشن کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ بڑا پازیٹیو ہے پاکستانی مارکیٹ کے لیے انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے ایک اور پازیٹیو خبر ہے، IT انفراسٹرکچر فائبرائزیشن منصوبوں کے لیے رائٹ آف وے چارجز ختم۔ 13 اگست یعنی کہ کل ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی CDA کی طرف سے نان کلیکشن آف رائٹ آف وے ROW charges for development installation of IT and IT related infrastructure fiberization in the light of PM's directive۔ یہ ڈائریکٹر ریجنل پلاننگ کی طرف سے جاری ہوا ہے، IT سیکٹر کے سٹاکس کے لیے بہت اچھا ہے۔ اس کے بارے میں انہوں نے ایکس پر لکھا ہے کہ آغاز ہو چکا ہے انٹرنیٹ کے پھیلاؤ میں، اب کوئی رکاوٹ نہیں۔ CDA نے رائٹ آف وے چارجز ختم کر دیے ہیں۔ اگلا مرحلہ بڑے وفاقی اداروں کا ہوگا، پورٹل پہلے ہی فعال ہے۔ شہزاد فاطمہ خواجہ جو کہ وزیر ہیں IT کی، انہوں نے ایکس پہ کہا ہے، "It has begun. No more barriers to internet expansion. CDA has removed the right of way charges. Next, it will be major federal entities. Portal already in place. A game changer for Pakistan's broadband situation. Reliable, affordable internet." یہ بہت اچھی نیوز ہے۔ اس سے جو ٹیکنالوجی کے شیئرز ہیں، سٹاکس ہیں، ان میں تیزی آ سکتی ہے انشاءاللہ۔ کل کی میں آپ کو 13 اگست کی LIPI FIPI کی پوزیشن بتا دیتا ہوں۔ FIPI یعنی کہ فارنرز، انہوں نے نیٹ سیل کیے ہیں $2.09 ملین کے شیئرز۔
بینکس اور DFI انہوں نے سیل کیے ہیں $1.104 ملین کے شیئرز. بروکرز نے $0.170 ملین کے شیئرز بائی کیے ہیں. کمپنیز نے $2.289 ملین کے شیئرز سیل کیے ہیں. انڈیویجولز نے $0.815 ملین کے شیئرز پرچیز کیے ہیں. انشورنس کمپنیز یہ بڑا پیسہ لگاتی ہے مارکیٹ میں، انہوں نے ماشاءاللہ سے $4.100 ملین کے شیئرز خریدے ہیں. میوچل فنڈز جو کہ ابھی تک بہت بڑا بائر ہے مارکیٹ میں لگاتار، انہوں نے نیٹ جو ہے $1.060 ملین کے شیئرز خریدے ہیں. اور اس کے علاوہ NBFC نے $0.050 ملین کے شیئرز خریدے ہیں. ادر آرگنائزیشن نے $0.710 ملین کے شیئرز فروخت کیے ہیں. کل 13 اگست کی مارکیٹ 476 پوائنٹس مائنس کے ساتھ کلوز ہوئی تھی. 1,46,529 کا انڈیکس کے AC 100 کلوزڈ رہا. ڈے کا جو رینج تھا 147,892 اوپر ہائی گیا اور 146,417 کا لو لگا. اس رینج میں، اس بینڈ میں مارکیٹ چلی ہے. پہلے مارکیٹ اوپر گئی، اس کے بعد پروفٹ ٹیکنگ آئی ہے تقریباً تمام شیئرز میں. کچھ سیکٹرز اچھے چلے ہیں جیسے کہ کچھ سٹاکس BOP ASL وغیرہ، اور کچھ اور مزید لکی سیمنٹ سیکٹر، ان میں بائنگ رہی. مارکیٹ کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کل ہماری مارکیٹ انشاءاللہ کیسی رہ سکتی ہے، اور کریکشن کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری مارکیٹ میں کریکشن کب تک آ سکتی ہے. میں اپنا اندازہ بتاؤں گا، یہ میرا دھیان ہوگا. اس پہ عمل کرنا نہ کرنا آپ کی مرضی ہے. میں اپنا دھیان شیئر کروں گا. یہ بتانے سے پہلے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو کائنڈلی نئے دیکھنے والے خاص کر لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو ٹیپ کیا کیجئے. اس سے ہلکی بھلکی مجھے سپورٹ حاصل ہو جاتی ہے، خوشی ہوتی ہے، اور میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں کریکشن کے حوالے سے اور کل کی مارکیٹ کے حوالے سے. آپ لوگوں کا ایڈوانس میں بہت شکریہ. دوستو، سب سے پہلے تو یہ کل کی مارکیٹ کے لیے میں آپ کو اپنا ایک دھیان بتاتا ہوں. کل ہماری مارکیٹ انشاءاللہ پازیٹیو خبروں کے حساب سے پازیٹیو ہی رہنی چاہیے اور رہے گی، اور ہمیں 1,500-2,000 پوائنٹس تک کی بھی تیزی مل سکتی ہے انشاءاللہ. یہ تو میرا دھیان ہے کل کی مارکیٹ کا. باقی میں آپ کو بتاتا ہوں کریکشن کے حوالے سے. کریکشن کے حوالے سے میرا جو اپنا ویو ہے، آپ اپنا ہوم ورک کریں، ریسرچ کریں، اس پر عمل کرنا نہ کرنا، اس کو فالو کرنا، اس بات کو آپ کی اپنی مرضی ہے. کریکشن جب آتی ہے جب بڑے پلیئرز، انسٹیٹیوشنز، بینکس، DFI، انشورنس کمپنیز یہ نیٹ سیلرز ہو جاتے ہیں. ان کی جو لاسٹ میں FIPI LIPI کی جو فگرز آتی ہیں یہ مائنس شو کرنا شروع کر دیتی ہے. نیٹ سیل ہوتا ہے ان کے فگرز میں، اور اگر مسلسل ایک ہفتہ بھی اگر ان کی نیٹ سیلنگ آ گئی اور ان کے فگرز مائنس میں آنے شروع ہو گئے تو آپ سمجھیے گا کہ اب مارکیٹ میں کریکشن آنے والی ہے. اچھا، کریکشن کے حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ اتنی جلدی کوئی ہماری مارکیٹ میں بڑی کریکشن یا مندی آ سکتی ہے. مارکیٹ میں چھوٹی موٹی کریکشنز تو آ سکتی ہیں، لیکن مارکیٹ میں کوئی بڑی مندی، کوئی بڑی کریکشن کا میں فورسی نہیں کرتا. انشاءاللہ مارکیٹ نے یہ والا رن جو بل رن ہے یہ بھی 1,53,000 1,54,000 تک تو بہت آرام سے چلا جائے گا، کیونکہ ہماری پاکستان کے حوالے سے پائپ لائن میں ایسی پازیٹیو نیوز ہیں جو کہ ٹریگرز ہیں، جو کہ انشاءاللہ مارکیٹ کو بڑھا کے رکھے گی، اور نئے انویسٹرز کا پیسہ انجیکٹ ہوتا رہے گا. ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے انسٹیٹیوشنز جو بڑے ہیں یہ بھی پیسہ انجیکٹ کرتے رہیں گے. تو مارکیٹ میں پازیٹیو رہیں، آپٹیمسٹک رہیں، پیسیمسٹک نہ رہیں. اور ڈے ٹریڈ وغیرہ جو ہے یہ تو
ایک عام سا لفظ ہے اس بارے میں کہ تکے بازی ہوتی ہے. ڈے ٹریڈ میں کوئی کما نہیں سکتا. وہ ڈے ٹریڈر جو ہوتا ہے بیچارہ مارکیٹ دیکھے 40,000 سے 1,46,000 پہ آ گئی ہے، 45,000 پہ. لیکن ڈے ٹریڈر اگر تھوڑا اپنا حساب کتاب دیکھے گا پروفٹ اینڈ لاس تو بیچارہ وہیں پہ کھڑا ہوگا، بلکہ کچھ مائنس میں ہی ہوگا. تو لانگ ٹرم میں رہے انویسٹمنٹ کے لیے میرا مشورہ ہے. باقی اس کے علاوہ میں ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں کیونکہ لمبی ہو گئی ہے کافی. انشاءاللہ بس ان باتوں کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے ان پہ عمل کریں گے تو اللہ کے حکم سے اسٹاک مارکیٹ میں کامیابی حاصل کر پائیں گے. میں ممریز خان آپ کو دعا دے سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو قرض مرض سے، ہمیں بھی قرض مرض سے بچا کے رکھے. اللہ تعالیٰ آپ پر ہم پر سلامتی رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو فائدوں سے نوازے، نقصانات سے بچائے. میری طرف سے بیسٹ ریگارڈز. اللہ حافظ اینڈ السلام علیکم. بیسٹ آف لک.